السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ عبد المقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں آج میرے مہمان ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. آپ خاص طور سے لاہور سے تشریف لائے ہیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پنجاب میں مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی ہے. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں مسلم لیگ کے صوبائی ممبر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی حال ہے؟ میں ٹھیک. سر آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل. تینوں کس طرح سے لگ رہی ہیں؟ بہت اچھا. ویری گڈ. پیلا کرتا پہنا ہے آپ نے آج؟ ہاں جی. اور 2 بجے پیلا کرتا پہن دی 2 بجے. 1 بجے تو یہ ہے کہ بسنت ہے، اور دوسرا پرسوں میرا مانجا ہے. کیا ہے؟ مانجا. مانجا؟ ہاں جی. حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس عمر میں مانجا؟ ہاں جی ہاں جی. مجھے پتا ہے یہ سوال کرنا تھا تم نے. اصل میں بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے انہوں نے ہاں کی تھی ہے. 30 سال پہلے میں نکاح کا پیغام دیتا تھی. کتنے سال پہلے سر؟ 30 سال پہلے. 30 سال پہلے. اوہو. ہاں جی. میں نکاح کا پیغام دیتا تھی. 2 دن پہلے انہوں نے ہاں کی تھی ہے. کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. ٹھیک. جی جی. اور مسلم لیگ نون نے حاصل کی ہے کامیابی. جی جی. اب وہ کرے گی 5 سال حکومت. وہ جو مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان ہے نا، شیر، اس نے بڑا متاثر کیتا ہے انہوں نے. لڑکی گھر والوں. ہاں جی. اور کڑی ہوئی. سر شادی تو جوانی کے زمانے میں کی جاتی ہے. ہاں جی. آپ کی عمر تو اللہ اللہ کرنے کی ہے. ہاں جی. کوشش کریں کی ہے. شادی دی کوشش کی ہے. کوشش کریں گے. یہ شادی نہ ہوئی تو پھر اللہ اللہ کریں گے. ایسی کڑی گل ہے. پوچھنا تو نہیں چاہیے. نہ پوچھو. آپ کی ہونے والی بیگم کی عمر کتنی ہے؟ اور تھوڑی مطلب کہ دراز ہے. کیا مطلب دراز ہے؟ مطلب یہ کہ بھئی یہی بات جو ہے نا، میں پوچھی سی کڑی دے پیو. انہوں نے کیا کہ جی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ زندہ ہوتی تو تمہیں تاریخ بتا دی. اور ویسے بھی اچھے گھرانوں میں ترتیب ہے کہ کڑی کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے. نہیں آپ سے کتنی چھوٹی ہیں؟ تقریباً میرے خیال ہے 8 انچ. نہیں 8. میں قد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عمر کی بات کر رہا ہوں. ہیں؟ عمر میں کتنی چھوٹی ہیں آپ سے؟ یار گل سن. اور جہاں نکاح ہون جا رہا ہے انہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تینوں کی پرابلم پئی ہے؟ میں دس. جس کی ہو رہی ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تینوں کادی پسوڑی پئی ہے؟ نہیں پسوڑی نہیں. میں دس تو صحیح تینوں کادی پسوڑی پئی ہے؟ نہیں نہیں سر، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں اس عمر میں پھر اولاد وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے. تو کمپیئر ہے کہ حکیم ہے؟ کون ہے؟ اچھا آپ کی پہلی شادی ہے یہ؟ ہاں جی. اور جن سے آپ شادی کر رہے ہیں ان کی بھی پہلی شادی ہے؟ ہاں جی. شکر ہے انہیں دی بھی پہلی ہے. تو شادی آپ لوگ خاموشی سے کر لیں گے یا دھوم دھام دعوت کے؟ او نہیں، پنگڑے شنگڑے پان گے. بڑے رولے بن گئے. تمہیں نہیں پتا، تم فکر نہ کرو. میں بھی جو آپ نے آواز کیا نکالی؟ ایسی خوشی میں نکل جاتی ہے آواز. اس طرح کی باجے گاجے کی آواز نکل جاتی ہے. تو میں تمہیں آخری ایسی کہ دھوم دھام کہ سے کریں گے؟ دھوم دھڑکے سے ہماری ہوگی شادی. اور تم دیکھ لینا مسلم لیگ نون کے جتنے لیڈر ہیں وہ سارے کے سارے آن گے براتی بن کے. کیا بات ہے جی. ہاں جی. ولیمہ کس دن کریں گے؟ ولیمے دا والی کوئی طے نہیں کیتا. وہ ڈیٹ فکس نہیں کی ہے. اس کر کے کہ میاں صاحب نال میری ملاقات ہوئی سی کوئی 5 منٹ کی. میں میاں صاحب نے پوچھا، میں کیا ولیمہ میں کدوں رکھا؟ تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ ججز کی بحالی تک تم ولیمہ نہ کرنا. میں کہا اوکے. بہت اچھی بات ہے جی. کہ کوئی خوشی کی بات اس وقت تک نہ کریں آپ لوگ جب تک ججز بحال نہ ہو جائے. ہاں جی. یہی بات ہوگی.
اس شادی میں آپ لوگ ہوائی فائرنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ ہاں جی، اس عمر میں صرف ہوائی فائرنگ ہی ہو سکتی ہے، ہنی مون پہ جائیں گے؟ نہ۔ کیوں؟ اور جن سے میرا نکاح ہو رہا ہے انہوں نے منع کروا دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ باہر نہیں جاؤں گی۔ کس لیے؟ اور پردہ کرتی ہیں، شی از حجاب۔ آپ بسنت مناتے ہیں؟ ہیں؟ آپ بسنت مناتے ہیں؟ اچھا، شادی کے سوالات سے دل بھاری ہے تمہارا جو بساط پہ آ گئے ہو؟ نہیں نہیں، شادی تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے بھائی۔ نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو مجھے لگ رہی تھی کہ تیرا ذاتی معاملہ ہے۔ عمر کتنی ہے، قد کتنا ہے، دراز ہے، کمال دے نہیں گا نہیں، کیونکہ آپ نے خود کہا تھا کہ آپ کا مانجا ہے اور یہ پیلے کپڑے آپ نے مانجے کی وجہ سے پہنے ہیں، اس وجہ سے میں پوچھ لیا میں نے۔ بس پھر ٹھیک ہے ولیمہ آپ نے کہا کہ ججز کی بحالی کی بات کریں گے۔ بھائی دیکھو، مثال کے طور پہ اگر جج بحال نہ ہوئے، اگر جج بحال ہو جاتے مثال کے طور پہ ہو گئے تو میں تو دوں گا شاندار دعوت، میں تھانوں بھی بلاواں گا۔ یہ خدا نخواستہ جج بحال نہیں ہوئے پھر؟ لو، پھر تو ساڈے نال ایک ویلڈ بہانا آ گیا نا، مؤخر کر دیں گے۔ ولیمے کو؟ ہاں جی، شادی کا جوڑا بن گیا آپ کا؟ ہاں جی، بالکل کمپلیٹ ہے، کل بھی میں دیکھ کے آیا ہیں، دیپک پروانی نے بنایا ہے۔ یہ جو ڈیزائنر ہیں دیپک ہاں پروانی؟ جی، ڈیزائنر دیپک پروانی۔ دیپک پروانی نے میری جو جن سے نکاح ہو رہا ہے ان کا ڈریس بنایا ہے، اس نے شیر کی کھال کا، کس کی کھال کا؟ شیر کی کھال کا۔ اور میرا جو شیروانی ہے شادی کی وہ انہوں نے بنائی ہے زیبرا کی کھال کی۔ اے دے چھسن دی کیڑی گل ہے، میں مخول کر رہے ہیں؟ میں مخول کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ کی بیگم کا غرارہ وغیرہ انہوں نے شیر کی کھال کا شیر بنایا۔ کی کھال کا ہے، آپ کی شیروانی ہے زیبرے کی کھال کی، بالکل بالکل۔ جبکہ دیپک کو بنانا چاہیے تھا آپ کی شیروانی شیر کی کھال کی اور بیگم کا شرارہ یا غرارہ زیبرے کی کھال کا، کیونکہ زیبرا تو ڈر کے مارے بھاگتا ہے شیر سے۔ اور ایک گل دس، اے میری شادی کیا نیشنل جیوگرافک چینل والے کرا رہے ہیں کہ شیر بھاگ رہا ہے زیبرا کے پیچھے، ہو تھوڑی دیر بعد زیبرے کو اس نے کھا لیا۔ فضول کی بات نہ کرنا۔ یہ آپ ناراض مت ہو۔ اچھا، شادی کہاں ہو رہی ہے آپ کی؟ لاہور میں، لاہور میں ہو رہی ہے، تم فکر نہ کرو۔ اس میں جتنے بھی جو لوگ ہیں آزاد امیدوار جنہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی تھی ہے وہ بھی سارے آن کے نکاح آپ کے نکاح نامہ میں؟ ٹھیک ہے، کیا فرمایا آپ نے؟ نکاح میں؟ نہیں، ابھی پہلے کیا کہا تھا وہ غلطی سے منہ سے نکل گیا میرے۔ اور تم نے پہلے کی کیا تھی؟ تم بڑے تیرے پار نکلائے نے۔ نہیں نہیں، میں معافی مانگتا ہوں۔ نکاح میں کہنا چاہ رہا تھا، وہ نامہ بلا وجہ ہی منہ سے نکل گیا۔ میں آپ اشتہار دیکھیے، میں پھر ان سے معافی مانگتا ہوں۔ جی، وقفہ ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے صوبائی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ اور وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، بات بھی کر رہے ہو۔ ایک گل تو مینوں دس، یہ تم لوگ جو لوگ پاور میں آتے ہیں تم لوگ اس کے نال مخال کیوں کرتے ہو؟ وائی؟ میں اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا ہوں۔ نہیں، ابھی تم نے کہا تھا نا پہلے نکاح نامے میں شرکت والی بات، یہ کیا مطلب تھا؟ نکاح نامہ منہ سے غلطی سے ہو گیا میرے سر، میں نے معافی مانگ لی آپ سے، اور چلو۔ اشتہاروں کے دوران بھی میں آپ سے معافی مانگتا چلو، رہا۔ مکاؤ۔ آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں پنجاب کے، ہاں جی، تو آپ نے بی اے تو کیا ہوگا، ہاں جی، بی اے پاس تو کیا ہوگا آپ نے؟ میں بالکل بی اے پاس کیتا ہے، میرے پاس ڈگری بھی ہے، مگر اس ڈگری میں تھوڑی جہی پسوڑی پی گئی تھی۔ کیسی پسوڑی؟ بات یہ ہے، جس کھوتے نے مجھے یہ ڈگری دوائی تھی اس نے اس کے اوپر لکھوا دیا تھا کنیٹ کالج۔ کنیٹ کالج؟ ہاں جی، وہ کڑیوں کا ہے۔ مگر بی اے کی ڈگری تو یونیورسٹی سے ملتی ہے، ہیں؟ یونیورسٹی دیتا ہے بی اے کی ڈگری۔ اور وہ تو عام بندوں کو دیتا ہے نا، صوبائی اسمبلی کا جو الیکشن لڑنے چاہتے ہیں وہ ڈگری کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔
آپ کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ ہیں؟ بہت بہت اچھے سوال کیتا ہے، واہ واہ، یعنی کارخانے بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں؟ بہت اچھا سوال کیتا ہے تو، یقین مان مقصود ہے اے جڑا سوال کیتا ہے نا، اے ہونا چاہیے، اے ہے سوال کہ آپ کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے۔ یہ سوال کرنا تمہارا حق ہے اور اس کا جواب دینا میرا فرض، مگر میرا یہ خیال ہے کہ آپ اپنا یہ حق اور میں اپنا یہ فرض اسمبلی کے سیشن میں آنے کے بعد کروں۔ بہت اچھا سوال کیتا ہے، اگر تیری جگہ کوئی خاتون میزبان ہوتی میں اس سوال پہ اس کا دوپٹہ چوم لیتا۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، ہاں جی، تو آپ کا جواب یہ ہے کہ اسمبلی کا سیشن سیشن شروع ہو جائے، اور اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ آمدنی کا ذریعہ بالکل کیا ہے۔ بالکل، ماشاءاللہ، خوش رہیے۔ ہاں جی، تسی بھی۔ میری اطلاع کے مطابق آپ کے پاس بہت پیسہ ہے۔ تھوڑی اطلاع دے مطابق میرے کول بڑا پیسہ ہے۔ جی، اچھا، ایک انہوں نے دسے تینوں، یہ آپ کے بڑے بھائی نے بتایا مجھے۔ وہ جھوٹا ہے۔ جھوٹا اس لیے ہے کہ وہ مسلم لیگ کاف میں ہے، میں نون میں ہوں، ہے کہ نہیں؟ جی، وہ کدھر ہے قاف میں، اور میں کدھر ہوں؟ نون۔ نون میں۔ اب اس کے بھی اتنی زمینیں ہیں جتنی میری ہیں، میرے پاس بھی اتنی فیکٹریاں ہیں جتنی اس کے پاس ہے۔ اس نے بھی الیکشن میں اتنی دھاندلی کی جتنی میں نے کی، یا جتنی اس نے کی اتنی میں نے کی، تو پھر میرے پاس پیسہ زیادہ کدھر سے ہوا؟ مگر سر، جو کچھ آپ نے ابھی بتایا ہے اس لحاظ سے تو آپ کے پاس بہت پیسہ ہے۔ 50-60 کروڑ نو پیسہ کہتا ہے، تم غریبوں میں یہ بڑی خرابی ہے، ذرا سا پیسہ کسی کے پاس دیکھتے ہو کہتے ہو بڑا پیسہ ہے۔ ٹیکس دیتے ہیں آپ؟ ہم تو دینے کے لیے پریشان ہیں، مگر انکم ٹیکس والے لیتے ہی نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اکاؤنٹنٹ ہے میرا رشتہ دار، دور کا پڑویا ہے میرا، وہ سال میں کھاتوں میں صرف نقصان دکھاتا ہے اور کچھ نہیں دکھاتا۔ آپ اسمبلی کے ممبر ہیں، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے آپ کا، آپ کے پاس کارخانے، زمینیں اور اللہ کا دیا ہوا پتہ نہیں کیا کیا ہے، ٹیکس آپ دیتے نہیں ہیں، آپ کو پاکستان سے محبت ہے؟ میرا خیال ہے تم نے پاکستان کی تاریخ نہیں پڑھی۔ دیکھو، جس کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے اس کو صرف لیڈی سے محبت ہوتی ہے۔ اب مجھے دیکھو مثال کے طور پہ، 30 سال پہلے میں نے نکاح کا پیغام دیا۔ کتنے سال پہلے؟ 30 سال 30 پہلے۔ سال پہلے، اور صبر کر کے ابھی 2 دن پہلے مجھے اس کا کنو ملا ہے۔ کنو ملا؟ میرا مطلب ہے اس کا پھل ملا ہے۔ آپ کے بھائی مسلم لیگ قاف میں ہیں، ہاں جی، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا سائیکل بنانے کا ایک کارخانہ ہے۔ مگر سائیکل تو ہار گئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر وہ ایک نوے ڈیزائن کی، نوے طرز کی سائیکل مسلم لیگ نون کے لیے بنا رہے ہیں۔ نئے طرز کی سائیکل مسلم لیگ نون کے لیے، ہاں کس جی، طرح کی؟ سائیکل بغیر سیٹ کے، تو کیسے بیٹھے گے اس کے اوپر؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کو اب سیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب لو وقفہ تاکہ میں ذرا چاہ پیوں۔ نئے ڈیزائن کی سائیکل مسلم لیگ نون کے لیے بنا رہے ہیں جس کی اوپر سیٹ نہیں ہے۔ آپ اشتہار دیکھیں، گفتگو جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کے صوبائی اسمبلی کے ممبر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے 6 دفعہ بتا چکے ہو تم، پتہ ہے سب لوگوں کو کون بیٹھا ہے۔ سر اشتہار بعد بتانا پڑتا ہے نا۔ ہاں چلو، اچھا، میں آپ کو مبارکباد دینا بھول گیا آپ کی کامیابی پر۔ وہ کوئی فرق نہیں پہنتا، مبارکباد دو کہ نہ دو، سانو کی فرق پہنتا ہے۔ اچھا، پنجاب میں تو آپ کی حکومت ہوگی، اور یہ بتائیے جو قاف کے لوگ پہلے آپ کے یہاں تھے وہ چلے گئے قاف میں، اب وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو لیں گے؟ بھئی دیکھو، اگر اگلے الیکشن میں ضرورت پئی یا نہ دی پھر سوچاں گے۔ نہیں تو اگلے الیکشن تو 5 سال بعد ہوں گے۔
بھائی یار نہ کرتے انہیں پتہ نہیں ہے. اصل میں میرے ایک رشتہ دار ہیں, ان کا پرنٹنگ پریس ہے. اندر کی بات ہے وہ مینوں دس رہے سی کہ الیکشن کمیشن نے دوبارہ الیکشن کے فارم کی پرنٹنگ شروع کرا دی ہے. یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں میں. الیکشن کمیشن کے سارے کاغذات سرکار چھپوا کے دیتی ہے. اور سرکار آج کل بہت مشکلوں میں ہے, اس لیے سرکار کوئی ذمہ داری قبول نہیں کر رہی ہے. دوبارہ الیکشن کیوں ہوں گے؟ پتہ نہیں میرے جسم کے اندر کوئی چیز ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہوں گے. میاں صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی دوستی پکی ہو چکی ہے, سب کچھ طے ہو چکا ہے. 2-4 پوائنٹس ہیں ایسے جس پہ ابھی اتفاق نہیں ہوا ہے. نہیں ہو جائے گا, کل پرسوں تک ہو جائے تو گا. رہن دے, ایتھے بہ کے سٹیٹمنٹ آنا دے, ہو جائے گا. الیکشن بار سیاست کی دم کا پتہ نہیں ہے. الیکشن بار بار نہیں ہوتے. بار یہ بار پہ یاد آیا, یہ احتساب احسن نے بڑا تانگ کیتا ہے. کیوں؟ اور آج کل ان کو لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے باہر نکلنے کا بڑا شوق ہے. اعتزاز احسن صاحب پنجاب کے ایک بڑے معتبر لیڈر کی حیثیت سے ابھر کے آ رہے ہیں. اور گل سن, یہ بات یہ ہے کہ لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہونا, اگر بچہ سوار ہو تو بہت چنگا لگتا ہے. ایک چٹے بالوں والا ایک بردبار شخص جب کندھوں پہ بیٹھتا ہے تو جو اتنے سارے لوگ جو وزن اٹھاتے ہیں وہ کار جا کے اوکھا چوکھا بولتے ہیں. چلے میں آپ سے بسنت پہ بات کروں گا. ہیں بسنت پہ, لاہور میں بسنت منائی جا رہی ہے. اس دفعہ مینوں لگتا ہے بسنت بنانے میں یا منانے میں تھوڑی دقت ہوگی, پرابلم ہوگی. کیوں؟ ایس کر کے کہ پتنگ جو ہے وہ ایم کیو ایم کا نشان ہے, اور اگر بسنت میں پتنگیں اڑائی گئیں تو وہاں پر ایم کیو ایم کی یاد آئی. سمجھ میں آئی بات. اس لیے پارٹی یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس دفعہ بسنت میں شیر اڑائیں گے. شیر کیسے اڑا سکتے ہیں؟ اب تمہیں نہیں پتہ, جن باتوں کا نہ بولو. کوئی 4.5 گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے صرف اس موضوع کے اوپر. وہ کہتے ہیں بسنت میں شیر اڑا تو لیں گے لیکن شیر کے کنے ڈالنے کوئی تیار نہیں ہے. یہ ہے بات, اندر کی بات. بہت بہت شکریہ, کوئی گل نہیں. آپ تشریف لائے. ایک مرتبہ پھر الیکشن جیتنے کی مبارکباد. ہم مکاؤ پروگرام اس لیے ہے کہ مجھے اپنے مانجے میں بھی شرکت کرنی ہے. میں آپ کو ایک وزیر کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اور ذرا آواز لاؤ, میری پراڈو ادھر لگا دے دروازے پہ, میں نکلنے والا ہوں. وہ پراڈو آپ پیچھے لگوا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, لگوا ادھر لگوا دیں. ٹھیک. اجازت دیجیے, خدا حافظ.